اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ. فلما پس جب، فلما پس جب، فلما پس جس وقت، فصلہ جدا ہوا، فصلہ جدا ہوئے، طالوت بالجنودی لشکروں کو لے کر، ٹھیک ہے. فلما پس جس وقت جدا ہوئے طالوت رحمۃ اللہ علیہ لشکروں کو لے کر، قال انہوں نے کہا طالوت نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والا ہے، مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والا ہے، بنہر ایک نہر پر، بنہر ایک نہر پر. فمن شربا پس جس شخص نے اس نہر، فمن شربا منہ پس جس شخص نے اس نہر کا پانی پی لیا، شربا پینا، پس جس شخص نے اس نہر کا پانی پی لیا، فلیس منی پس وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، فلیس منی پس وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ اور جس شخص نے نہیں چکا اس کا پانی، ٹھیک ہے. ومن اور جس شخص نے لم یطعمہ نہیں چکا اس کا پانی، فإنہ پس بے شک وہ منی میرے ساتھ ہے، منی میرے ساتھ ہے، الا مگر من وہ الا مگر من اغترفا مگر وہ شخص اغترفا بھر لیا، مگر وہ شخص جس نے اغترفا بھر لیا، غرفتن ایک چلو، بیدی ہی صرف ایک ہاتھ سے، مگر وہ شخص جس نے بھر لیا ایک چلو صرف ایک ہاتھ سے. فشربو پس پیا ان لوگوں نے، منہ اس نہر کے پانی سے، فشربو منہ پس پیا ان لوگوں نے اس نہر کے پانی سے، الا قلیلا منہم مگر بہت ہی تھوڑے لوگوں میں سے، الا مگر قلیلا منہم مگر بہت ہی تھوڑے لوگ منہم ان میں سے، ٹھیک ہے، بہت ہی تھوڑے لوگ منہم ان میں سے، یعنی بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے نہر کا پانی پی لیا. فلما پس جب، جاوزہ پار کیا ہو اس نہر کو، فلما جاوزہ پس جب پار کیا اس نہر کو، تجاوز کیا، پار کیا، ہوا اس طالوت علیہ السلام نے، والذین اور ان لوگوں نے، آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. بس جب طالوت اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہوں نے اس نہر کو پار کیا تو قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے، لا طاقت لنا نہیں ہے طاقت ہمارے لیے، اليوم آج کے دن، بجالوت جالوت کے مقابلے کی، وجنود ہی اور اس کے لشکر کے مقابلے کی. آج طاقت نہیں ہے ہمیں جالوت کے مقابلے کی اور اس کے لشکر کے مقابلے کی. قال الذین کہا ان لوگوں نے، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کہا ان لوگوں نے جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں،
کم کتنی ہی، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، کم میں فئتیں قلیلتن، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں غلبت غالب آ جاتی ہیں، غلبت غالب آ جاتی ہے، فئتاں کثیرتاً بہت سی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں جو بہت ساری جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا ولما، اور جس وقت برزو سامنے ہوئے، برزو جس وقت، ولما برزو اور جس وقت سامنے ہوئے، لجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے، جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالو تو ان لوگوں نے کیا کہا جب وہ لوگ سامنے ہوئے نا جالوت اور اس کے لشکر کے، تو انہوں نے کیا کہا؟ مومنین نے کہا، قالو کہنے لگے مومن، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا انڈیل دے ہمارے اوپر، افرغ علینا انڈیل دے ہمارے اوپر، ڈال دے ہمارے اوپر، صبرن صبر کو، وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وثبت اور ثابت رکھ ہمارے اقدامنا قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر، فہزموہم پس ان مومنین نے ان کافروں کو شکست دے دی، ٹھیک ہے، فہزموہم پس ان مومنوں نے ان کافروں کو شکست دی، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، وقتل اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوتا جالوت کو، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے کس کو؟ جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اور اللہ نے دیا داؤد علیہ السلام کو الملک سلطنت، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس کے بدلے میں کیا دی؟ سلطنت دی، والحکمت اور دانائی دی، وعلمہ اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا، مما یشاء وہ چیزیں جو رب نے چاہا، وہ تمام تر چیزیں اللہ نے سکھائی جو اللہ نے چاہی، ولولا دفع اللہ، اللہ فرماتے ہیں ولو اور اگر لا دفع اللہ الناس، ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہیں، ولولا اور اگر نہیں ہوتا، ولولا اور اگر نہیں ہوتا، دفع اللہ اللہ کا لوٹانا، الناس لوگوں کو، اور اگر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا دفع کرنا، ختم کرنا لوگوں کا، بعضہم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے، ٹھیک ہے، بعض کو بعض کے ذریعے اللہ رب العزت نہ جو ہے دفع کرتا، ختم کرتا، تو لفسدت الارض تو البتہ تو زمین خراب ہو جاتی، زمین خراب ہو جاتی، اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے نہ مٹاتا تو کیا ہوتا؟ زمین میں خرابی پیدا ہو جاتی، زمین خراب ہو جاتی، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑا مہربان ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ذو کا مطلب والا، ولیکن اللہ بے شک لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل مہربانی کرنے والا ہے، علی العالمین جہان پر، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فضل کرنے والا ہے کس پر؟ جہان پر۔ فرمایا تل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیکا ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر، بالحق حق کے ساتھ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ کس میں سے؟ رسولوں میں سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، اب تفسیر سماعت کر لیں۔ کل یہ بات بیان ہو چکی تھی کہ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کے مقابلے میں قوم رہتی تھی قوم عمالقہ۔ یہ قوم عمالقہ بہت طاقتور لوگ تھے، افرادی قوت بھی زیادہ تھی ان کی، اور یہ مالی لحاظ سے بھی طاقتور تھے، اور یہ بہت لمبے چوڑے طاقتور بڑے مضبوط جسم کے لوگ تھے، اور یہ آتے تھے اور بنی اسرائیلیوں کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، انہیں قتل بھی کر لیتے تھے، ان کے بچوں کو بھی قتل کر لیتے، بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا، اس وقت جو نبی تھے اشماویل نبی تھے، تو یہ بنی اسرائیلی آئے اور انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اشماویل علیہ السلام سے، کہ آپ جو ہے یہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں، تو آپ دو کام کریں، پہلا یہ ہے کہ ہمارے لیے جہاد کی اجازت لیں،
ہمارے لیے کس کی اجازت دیں؟ اللہ سے جہاد کی اجازت نہیں تھی تو آپ اللہ سے اجازت لیں ہمارے لیے جہاد کی کہ ہم قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے کوئی جنرل مقرر کریں، کیونکہ اشماویل علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، خود اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ قیادت یہ تو نہیں، اس کے لیے مطلب بندہ چاہیے ہوتا ہے جو پورے جنگ میں قیادت کرے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی اور جنرل کو متعین کریں۔ تو مختصراً یہ ساری بات کل ہو چکی ہے۔ اشماویل علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کے سامنے رکھی اور دونوں باتیں منظور ہو گئی، جہاد کی اجازت بھی بنی اسرائیلیوں کو مل گئی، اور طالوت طالوت کو ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے اشماویل علیہ السلام کو جو ہے وحی کی، اور انہیں کہا کہ آپ ان کا جو کمانڈر ہے اس وقت جو ہے وہ طالوت ہے، اب ان کا جو کمانڈر ہوگا نا، یہ جو جہاد کریں گے قوم عمالقہ کے خلاف، تو ان کا میں نے کمانڈر منتخب کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ کمانڈر کون ہوگا؟ طالوت ہوگا۔ اور طالوت کو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالوت جو تھے وہ کوئی بڑے خاندان سے بھی نہیں تھے اور غریب آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ طالوت کس طرح ہمارا جو ہے بڑا ہو سکتا ہے۔ عرض یہ کہ بہت کیل و کال کی، لیکن آخر میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ چلو طالوت ہمارے کمانڈر ہیں۔ تو اب یہ جو قوم عمالقہ تھی یہ بیت المقدس میں آباد تھی، بیت المقدس کا جو شہر تھا نا اس میں آباد تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چلو اب جو ہے آپ لوگ جو ہے طالوت کی اس میں قیادت میں اب آپ قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ تو طالوت علیہ السلام نے جو ہے قوم کو جمع کیا، نوجوان کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں اور بچوں کو کہا کہ تم لوگوں نے نہیں جانا، نوجوانوں کا تیاری کر لو، کل پرسوں ہم نکل جائیں گے، بیت المقدس کی طرف جائیں گے اور وہاں پر قوم عمالقہ سے لڑیں گے، کہ وہ بیت المقدس میں تھے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا فلما، پس جس وقت فصلا، جدا ہوئے، مطلب روانہ ہوئے، طالوت رحمۃ اللہ علیہ بالجنودی، اپنے لشکروں کو لے کر، پس جس وقت طالوت رحمۃ اللہ علیہ وہ جدا ہوئے، روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے لشکروں کو لے کر، ٹھیک ہے، طالوت جو ہے وہ روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف، جدا ہوئے نا، روانہ ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے لشکروں کو لے کر۔ تو جب انہوں نے لشکر جب تیار کیا اور روانہ ہوئے تو راستے میں رک کے دیکھا، ان کے پاس تفسیر میں آتا ہے کہ 70,000 جوان تھے، 70,000 نوجوان تھے۔ تو طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ تو اس طرح آ رہے ہیں جس طرح کسی میلے پر انہوں نے جانا ہے، وہ ذہین تھے، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑنے والے ان میں سے بہت کم ہیں، یہ صرف تماشا دیکھیں گے، لڑیں گے نہیں ہے، تو میدان میں جانے سے پہلے ادھر ہی ان کا امتحان لے لی جائے، میدان میں جانے سے پہلے ہی ادھر ہی ان کا کیا لے لیا ہے؟ امتحان، بعد میں ادھر ہمیں خراب نہ کریں، اور وہ تماشائی ادھر کھڑے رہیں گے، اوروں کو بھی خراب کریں گے اور جو صحیح ہے ان کو بھی۔ تو انہوں نے جو پیغمبر تھے اشماویل، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اس پیغمبر کو بتایا کہ آپ طالوت سے کہیں کہ ان کا جو ہے امتحان لیں، اور ایک نہر ہے، نہر وہ فلسطین اور اردن کے درمیان نہر ہے، آج بھی ہے وہ اس نہر کا پانی بڑا صاف ستھرا اور بڑا میٹھا ہے۔ تو سخت گرمی تھی، تو جب یہ وہ نہر کے پاس پہنچے نا، یہ 70,000 نوجوان، ان کو شدید قسم کی پیاس لگی تھی، شدید قسم کی پیاس لگی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اشماویل علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ طالوت کو بتائیں کہ اس نہر پر ان کا امتحان لیں، اور ان کا امتحان آپ اس طرح لیں کہ ان سے کہنا ہے کہ آپ نے اس نہر سے پانی نہیں پینا، شدید پیاس لگی تھی، آپ نے ان سے کیا کہنا ہے کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، ہاں اگر اتنی اجازت ہے، کافی مقدار میں پانی نہیں پینا، ہاں صرف اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو، صرف ایک چلو، وہ بھی ایک ہاتھ کے ساتھ، صرف بس اتنا پینا ہے، ایک چلو ایک ہاتھ ڈالنا ہے اور ایک چلو بھرنا ہے اور وہ پینا ہے، زیادہ مقدار میں پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ اب وہ شدید پیاسے تھے۔ اب جب ان سے طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا، اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے نا، وہ ٹوٹ پڑے پانی کے اوپر، ایسے ٹوٹے نا، اتنا پانی پیا انہوں نے کہ ان کی جو پیٹ ہیں وہ مشکیں بن گئی، وہ ہل ہی نہیں سکتے تھے جگہ سے، ٹھیک ہے، وہ سارے ٹوٹے 70,000 کا پورا، اور ان میں سے صرف 313 افراد تھے، صرف 313 افراد تھے جنہوں نے صرف ایک چلو بھرا اور وہ پانی پیا، ایک چلو، اور اللہ رب العزت نے اس ایک چلو میں
اتنا رکھا تھا کہ اس ایک چلو سے ان کی پیاس بجھ گئی. اللہ کی آزمائش تھی. جو 313 تھے انہوں نے ایک چلو لیا اور ان کا جو ہے پیاس بجھ گئی, اور یہ جو ہے پیتے رہے, ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی تھی, اور ان کے پیٹ فل بھرے ہو گئے. اور جب بھرے ہوئے تو طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ایک چلو سے زیادہ نہیں پینا, اس لیے جن لوگوں نے زیادہ پیا واپس ہو جاؤ. تو سب کو واپس کیا اور 313 کہا چلو اب میرے ساتھ تم جہاد کے لیے آؤ. ٹھیک ہے, یہ سارا واقعہ ہے. آگے بھی کچھ ہے. فرمایا فلما, پس جس وقت فصلہ روانہ ہوئے طالوت بالجنود لشکروں کو لے کر, قالا تو انہوں نے کیا کہا, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تمہارا امتحان لینے والا ہے, بنا ہر ایک نہر پر. ٹھیک ہے, بتا بھی دیا کہ تمہارا امتحان اللہ رب العزت لے گا ایک نہر پر. فمن شربا, پس جس نے پی لیا منہ اس نہر کا پانی, کافی مقدار میں جس نے پی لیا, تو فلیس منی, پس وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ, اور جس نے لم یطعمہ نہیں چکھا نہیں پیا کافی مقدار میں, فإنہ منی, پس بے شک وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے. جس نے کافی مقدار میں نہیں پیا نہیں چکھا اس نہر کا پانی, تو وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے, میرا ساتھی ہے. الا, مگر, ہاں اس بات کی اجازت ہے, الا مگر من اغترفا, من وہ شخص اغترفا جس نے بھرا, غرفتن ایک چلو, بیدہی ایک ہاتھ سے. ہاں صرف ایک چلو ایک ہاتھ سے, دو ہاتھوں سے نہیں, صرف ایک چلو, وہ بھی ایک ہاتھ سے پینے کی اجازت ہے. باقی کافی مقدار میں زیادہ پانی, اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فشربوا منہ, ان لوگوں نے اس نہر سے پانی پیا, ان سب نے, الا قلیلا منہم, مگر بہت ہی تھوڑے ان میں سے, مگر بہت ہی تھوڑے ان میں سے. 313 تھے جنہوں نے ایک چلو پیا, باقی سب نے پیا 70,000 فوج میں سے. اور طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واپس کر دیا کہ تم جاؤ, 313 کو لے لیا. اب یہ 313 ہے. فلما جاوزہ, پس جب انہوں نے نہر کو پار کیا, ہوا طالوت رحمۃ اللہ علیہ نے, اور والذین آمنوا معہ, اور ان لوگوں نے جو طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, وہ ایمان والے جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے, وہ یہ دونوں جو ہے طالوت رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو 313 افراد تھے, انہوں نے نہر کو پار کیا. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجا, اب ان کے بھی دو گروہ بن گئے, ان 313 کے بھی دو گروہ بن گئے. ایک گروہ تھا کامل الایمان اور ایک گروہ تھا اکمل الایمان. ان تینوں میں, ان 313 میں سے اب دو گروہ بن گئے. ایک گروہ اس نے کہا, انہوں نے جب نہر پار کیا نا, دیکھا کہ جالوت کھڑا ہے اور اتنا بڑا آدمی ہے, اور 1,00,000 کی فوج کھڑی تھی. ادھر 313 اور جالوت کے جو وہ تھی فوج تھی, وہ کتنی تھی, 1,00,000 تھی. تو ہے تو وہ کامل الایمان تھے, لیکن ان کی نگاہیں ظاہری اسباب پر بھی تھی. جب انہوں نے دیکھا یہ تو 1,00,000 فوج ہے, اور انہوں نے اپنی ظاہری اس پر نظر ڈالی اسباب کے دائرے میں, اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم تو نہیں لڑ سکتے. اور یہ کامل الایمان تھے. اور دوسرا جو گروہ تھا, ان کی نظر خالصتاً اللہ رب العزت پر تھی, انہوں نے کوئی ظاہری اسباب نہیں دیکھا, وہ اکمل الایمان تھے. انہوں نے کہا نہیں, ہم لڑیں گے. ٹھیک ہے, تو فرمایا فلما جاوزہ, پس جب وہ پار کر گئے, ہوا وہ طالوت, والذین آمنوا معہ, اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے, تو جب پار کر گئے نا, تو وہ جو جن کی نگاہیں ظاہری اسباب پر بھی تھی, تو وہ کہنے لگے, قالوا, تو کہنے لگے وہ, لا طاقت لنا اليوم, نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج, بجالوت و جنودی, جالوت کے مقابلے کی اور اس کے لشکر کے مقابلے کی. آج تو ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے, 1,00,000 کا فوج ہے. اب دوسرا گروہ کیا کہتا ہے, قال الذین, کہا ان لوگوں نے, یظنون, جو یقین رکھتے تھے, انہم, بے شک وہ, ملاق اللہ, اللہ سے ملنے والے ہیں, یہ اکمل الایمان تھے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں وہ بہت ساری جماعتوں پر غالب آئی ہے. ٹھیک ہے, کم من فئۃ قلیلۃ, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت یہ غالب آئی ہے بہت ساری جماعتوں پر. اور فرمایا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ, واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو فتح کا دار و مدار وہ قلت اور کثرت پر نہیں ہے. فتح کا دار و مدار قلت اور کثرت پر نہیں ہے.
فتح اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے۔ دیکھیں غزوہ بدر میں بھی 313 تھی، یہاں پر بھی 313 ہیں، ادھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو فتح دی، اور ادھر بھی غزوہ کے میدان میں بھی دیکھیں 2 تلواریں تھیں، 6 زرے تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرے تھے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے ان کے پاس، اور مقابلے میں 1000 کی فوج تھی۔ لیکن بدر میں ان کو شکست ہوئی کافروں کو، اور مسلمان جو ہے ان کے 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے صرف جو ہے وہ 6 مہاجر اور 8 انصار شہید ہوئے تھے، باقی جنگ جیت لی تھی انہوں نے۔ اور اسی طرح دیکھیں غزوہ جنگ موتا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کا فوج وہ لے کر گئے جنگ موتا میں، اور سامنے جو تھا وہ 1 لاکھ کے فوج، 1 لاکھ فوج تھی، لیکن انہوں نے وہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں خالد بن ولید کو فتح دی۔ اسی طرح جنگ قادسیہ میں جہاں کمانڈر جو تھے وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اپنے جرنیل سے کہا، ابو عبیدہ بن جراح سے، کہ یہ دندناتے پھر رہے ہیں، 60,000 کی فوج ہے ان کافروں کی، اور یہ بڑے سامنے پھر رہے ہیں، مجھے آپ 60 افراد صرف دیں، 60,000 کے مقابلے میں مجھے کتنے افراد دیں؟ 60 بندے دیں۔ اور ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان آدمی ہے اور جذبات میں آ گیا ہے، لیکن چلو انہوں نے دے دیے۔ لیکن کیا ہوا، جب جنگ قادسیہ کا میدان سجا، 60,000 اس طرف تھے، صرف خالد بن ولید کے پاس 60 افراد تھے، تو جب جنگ ختم ہوئی تو کافر جو تھے 10,000 مرے پڑے ہوئے تھے میدان میں۔ کافر کتنے مرے تھے؟ 10,000 مرے تھے اور 50,000 بھاگ گئے تھے، اور مسلمانوں کے صرف 10 افراد شہید ہوئے تھے، صرف 10 افراد، اور 60 کا مقابلہ کہاں پر 60,000، لیکن اللہ نے خالد بن ولید کو فتح دی۔ اسی طرح عمر بن عاص نے خط لکھا، عمر بن عاص جو فاتح مصر تھا، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو، اور حضرت عمر سے خط میں کہا کہ ہم نے پورے مصر کو فتح کر لیا ہے، صرف ایک قلعہ ہے، بولس نامی قلعہ ہے، ٹھیک ہے، بولس نامی قلعہ ہے، وہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس قلعے میں جو مصر کا بادشاہ ہے مقوقس، وہ بھی اس قلعے کے اندر ہے، اور سارے بڑے بڑے جرنیل بھی اس قلعے کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی فوج بھی ہے، اور 2 مہینے ہو گئے میں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہے، لیکن مجھے فتح نہیں مل رہی، اور میرے پاس 8,000 فوج ہے۔ میرے پاس کتنی ہے؟ 8,000 فوج ہے۔ آپ ذرا ہماری مدد کے لیے 4,000 مزید فوج بھیجیں، اور میرے لیے دعا بھی کریں ہمارے لیے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھائیں بھی ہم کس طرح ان کو فتح کریں۔ تو اب جب خط پہنچا حضرت عمر کو، تو جب خط انہوں نے پڑھا کہ عمر بن عاص کی طرف سے آیا ہے، تو رو پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خط کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا مصر سے آیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ عمر رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، سمجھا کہ یہ تو لگتا ہے مصر والے سارے مسلمان جو صحابہ ہیں وہ شہید ہو گئے۔ لیکن جب جانچ پڑتال کی تو ایسی بات نہیں تھی، اور بات دوسری نکلی کہ فتح نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عمر نے پھر سوچا اور کہا کہ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں فتح نہیں ہو رہی، کوئی سنت ان سے چھوٹی ہے۔ تو فرمایا کہ خط میں جواب دیا عمر بن عاص، میں 4,000 فوج بھیج رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر 12,000 مسلمان ہو تو ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مگر یہ ہے کہ کوئی اور وجہ سے وہ شکست کھائیں گے۔ 12,000 مومنین کو شکست نہیں ہو سکتی مگر کوئی اور وجہ ہو۔ فرمایا میں یہ 4,000 جو ہے لشکر بھیج رہا ہوں۔ جب جانچ پڑتال کی تو ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو مسواک کی سنت انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی۔ دیکھیے نا، ہم نے کون مسواک وہ نہیں کرتے تھے، تو جب وہ مسواک کی سنت انہوں نے پکڑی تو وہ ان کو فتح ہوگی۔ اور آپ یہ بھی سنیں، حضرت عمر نے کیا کہا، میں 4,000 کی فوج بھیج رہا ہوں، اور بندے کتنے بھیجے؟ 4 بندے بھیجے۔ کہا عبیدہ بن صامت خزرجی، اور زبیر بن عوام، اور مقداد بن اسود، اور خارجہ بن حذافہ، یہ 4,000 ہیں، یہ 4 آدمی ہیں، اور یہ 4,000 کے مقابلے میں یہ 4,000 سمجھو اس کو، یہ 4 آدمی نہیں ہے، یہ کتنے آدمی ہیں؟ یہ 4,000 آدمی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ان کو وہ خط لکھا، اور پھر وہ ان کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو یہ کتنے تھوڑے تھوڑے دے انہوں نے صحابہ کرام، اور اسی طرح ان کو بھی فتح حاصل ہوئی۔ تو فتح جو ہے اس کی جو دار و مدار ہے وہ قلت اور کثرت پر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا قلت اور کثرت پر نہیں ہے۔ فرمایا کم من ولما برزو، بس جب ولما
آیت مل گئی ہے نا. ولما اور جس وقت برزو سامنے ہوئے لجالوتا جالوت کے مقابلے کے وجنودہ اور اس کے لشکر کے مقابلے کے, جب یہ لوگ سامنے ہوئے نا تو گڑ گڑا کر رونے لگے اور اللہ سے یہ فریاد کرنے لگے. قالو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا انڈھیل دے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر دے دے, جس طرح پانی بالٹی کے اندر پانی ہوتا ہے نا اور وہ اوپر سے انڈھیلا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے پانی ڈالنا, ایک ہوتا ہے انڈھیلنا اور چیز ہے. تو کہا کہ یا اللہ انڈھیل دے ہمارے اوپر صبر کو, وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ, وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر. فرمایا فہزموہم باذن اللہ, ان مومنوں نے ان کافروں کو شکست دی باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا اور داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. ہوا یہ کہ جب اس نے جالوت نے دیکھا نا کہ یہ 313 ہے, اس نے کہا میں اپنی لشکر کو جو ہے اس کی ذلت نہیں کروانا چاہتا, ان 313 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. اور آگے بڑا میدان میں اور اس نے مبارزہ کی دعوت دی کہ میرے مقابلے کے لیے کوئی آئے. تو اشمعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی, وہ بھی ادھر جنگ میں تھے, اور ان سے کہا کہ جو داؤد علیہ السلام کے والد جو تھے وہ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ, داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے نا وہ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اس جنگ میں شریک تھے مسلمانوں کے ساتھ. اور ایک جو بیٹا تھا سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ داؤد تھے, وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھا, وہ صرف آیا تھا سامان پہنچانے کے لیے, سب سے چھوٹا تھا کیونکہ چھوٹا تھا اس کو, تو وہ صرف بھائیوں کو سامان دینے کے لیے آیا تھا. تو اللہ رب العزت نے وہی کی, اشمعیل علیہ السلام سے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے والد کو بلاؤ اور اس داؤد کو, یہ سب سے چھوٹا ہے, اس کو کہو کہ تم جالوت کے مقابلے میں نکلو. تو ان کے والد کو بلایا اس پیغمبر نے, وقت کے پیغمبر نے, اور ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ داؤد کو نکالو اس کے جالوت کے مقابلے میں. سب سے چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام اس وقت پیغمبر تو نہیں تھے, چھوٹے بچے تھے, تو وہ نکلے. جب راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں 3 پتھر تھے, انہوں نے آواز دی داؤد علیہ السلام کہ ہمیں اٹھاؤ. ان 3 پتھروں نے کہا ہمیں اٹھاؤ اور ہمیں تم صرف جالوت پر مارو اور ہم جالوت کو تباہ و برباد کریں گے. داؤد علیہ السلام نے وہ 3 پتھر اٹھائے اور تینوں, اور جالوت جو تھا, جالوت وہ صرف اس کا ماتھا نظر آ رہا تھا, باقی وہ پورا لوہے کے اندر تھا, صرف اس کا ماتھا نظر. داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر مارا, تینوں پتھر جب مارے تینوں نشانے پر لگے اور یہ پیشانی پر لگ کے اس کے سر سے پیچھے نکلے اور وہ ادھر ہی گرا اور مر گیا. جب دیکھا کہ کمانڈر مر گیا, ساری فوج بھاگ گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوگی. فرمایا وقتل داؤد نے قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. پھر اللہ نے کیا دیا ان کو, اس کے وآتاہ اللہ الملک, اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دی, والحکمت اور دانائی بھی دی, وعلمہ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا, مما یشاء وہ تمام تر چیزیں جو اللہ نے چاہی. اور اللہ آگے فلسفہ بیان کر رہے ہیں, جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے ولولا دفع اللہ الناس, اور اگر اللہ نہ مٹائے لوگوں کو بعض کے ذریعے تو لفسدت الارض, البتہ زمین خراب ہو جائے گی, زمین میں فساد پھیل جائے گا. یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں, جو فسادی لوگ ہیں, اگر ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت کوئی دوسری جماعت کھڑی کر دی ہے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان کو ختم کر دیتی ہے اور زمین سے اس گندے لوگوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اس کا یہ جو دوسری جماعت کا اٹھنا ہے اور فسادیوں کا ختم کرنا ہے, تو یہ تو اللہ رب العزت کا اس تمام عالمین پر فضل ہے کہ گندے لوگوں کو ختم کر دیا. لفسدت الارض, البتہ زمین کو خراب کر دیتے یہ لوگ. ولکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین, عالمین والوں پر فضل کرنے والا ہے. فرمایا تلک آیات اللہ, یہ نبوت کی دلیل ہے. فرمایا یہ آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں پچھلی جو رکوع میں فرمایا وہ جو 1000 وہ کئی ہزار جو افراد تھے بنی اسرائیل میں, وہ جو پیغمبر تھے حزقیل, اور کئی افراد جو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے مار دیا پھر زندہ کیا, یہ واقعہ. اسی طرح یہ طالوت کا واقعہ, یہ سارا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی تھی, نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات تھے. فرمایا یہ اس نبی نے نہ تاریخ پڑھی ہے, نہ یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات ہے. تو جب یہ نبی یہ واقعات تمہیں بتا رہا ہے تو سمجھ لو, یقین کر لو کہ یہ اللہ کا رسول ہے,
سمجھ لو کہ یہ اللہ کا رسول ہے. فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کر دیں، علیک آپ پر، بالحق سچ کے ساتھ، وانک لمن المرسلین اور بے شک آپ رسولوں میں سے. آمین. الحمدللہ.